جس طرح ہمیں ماحول کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس طرح ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی، جب خیالات گندے ہوں گے، خیالات غلیظ ہوں گے، خیالات کے اندر شہوات ہوں گی، خیالات کے اندر نفرت ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تکبر ہوگا، تعلی ہوگی، سرکشی ہوگی، تمرد ہوگا، ریا ہوگی، تصنع ہوگا، بناوٹ ہوگی، یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت تو تم کر رہے ہو، حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی، اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی۔ بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں سے رکھتے ہیں۔ میاں فلاں کو کیا فرق ہے؟ وہ سب کچھ تو تم اپنے اندر رکھے ہو۔ وہ کیمیائی عمل جو ہوتا ہے، جو صحت پہ مضر اثرات پڑتے ہیں، طبیعت میں گھٹن آتی ہے، طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر وقت چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی میں رہتے ہو، تو وہ تم رہتے ہو، وہ تو نہیں رہتا۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے اندر کی آگ بجھائیں، اپنے اندر کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے اندر کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا سامان کریں۔ ان چیزوں کا التزام اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے، کوئی بھی برائی کرے، تو اس کی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو برائی کے اثرات بد سے اس کے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے، باطن کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، اور باطن کی طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے۔ حسد کے کوڑے، بغض کا کچرا اور نفرت کا جو ہے وہ گند تمہارے اندر اگر جمع ہوتا رہے گا تو پھر اندر سے تعفن اٹھے گا، اور وہ تعفن تمہارے دماغ کو چڑھے گا، اور زندگی کا چین، زندگی کا قرار تمہارا لٹ جائے گا، اور تم سمجھو کہ شاید فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، ہم نے خود نفرتیں پالی، خود اپنے اندر گندگی اور غلاظت ڈالی۔ کچھ اعضاء ہمارے ظاہری ہیں، کچھ اعضاء ہمارے باطنی ہیں۔ آنکھیں عضو ظاہری ہیں، کان، زبان، ہونٹ، ٹانگیں، ہاتھ، یہ ظاہری اعضاء ہیں، اور کچھ اعضاء باطنی ہیں۔ دماغ باطنی عضو ہے، دل باطنی عضو ہے۔ تو یہ جو ظاہری عضو ہیں، اس کی کچھ غلاظتیں، گندگیاں ظاہری ہیں، اور ان کی غلاظتیں کچھ باطنی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کے اوپر میل لگ گیا، ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی، تو یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے، تو اس کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ پاؤں کو چلتے چلتے کوئی گندگی غلاظت لگ گئی، تو آپ آ کے اس کو جلدی سے دھو لیں گے، یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے۔ لیکن ان اعضاء کی ایک باطنی غلاظت بھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہاتھ ہے، یہ عضو ظاہری ہے، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی، لیکن باطنی غلاظت یہ تھی کہ اس ہاتھ سے تم نے کسی سے ظلم کیا، تو یہ باطنی غلاظت لگ گئی۔ یہ زبان، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ کوئی منہ میں ایسی چیز پڑ گئی جو گندی تھی، تو اس کی ظاہری غلاظت ہے اس ظاہری عضو کی۔ لیکن اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت کیا ہے؟ اس زبان سے جھوٹ بول دیا، اس زبان سے بہتان لگا دیا، اس زبان سے کسی کو گالی دے دی، اس زبان سے سب و شتم کیا، اس زبان سے کسی کے لیے برا لفظ بول دیا، تو اس عضو ظاہری کی یہ باطنی غلاظت ہے۔ اس طرح یہ آنکھ کی ظاہری غلاظت یہ ہے، اس کے اندر کوئی میل پڑ گئی تو یہ ظاہری غلاظت ہے، لیکن اس آنکھ کو شہوت سے بھر لیا، گوشۂ چشم سے کسی کی تحقیر کی، کسی کی تذلیل کی، تو اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت ہے۔ اسی طرح باقی اعضاء بدنیاں ہیں، تو ہر عضو کی جو ظاہری ہے اس کی ایک ظاہری غلاظت ہے، اس کی ایک باطنی غلاظت ہے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے اعضاء جو بدن کے ہیں ان کے ظاہر کو بھی صاف رکھیں، اور ان کو باطنی غلاظتوں سے بھی پاک رکھیں، ستھرا رکھیں۔ اس طرح ہمارے باطنی اعضاء ہیں، مثال کے طور پہ دماغ ہے، دماغ کی بیماری اور دماغ کی غلاظت ہے، اس کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں، یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے، یہ تقوی کو اجاڑ دیتا ہے، یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا ہی یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر، یہ میں جو تھی اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے۔ بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی، بڑائی کردار کی ہوتی ہے، بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے۔ بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے، اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے بڑا ہے، اس کے اطوار سے پتہ چلتا ہے بڑا، اس کے طرز زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے۔ تو
تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ جانو۔ واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے۔ کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیار سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ لوگوں سے پیار کرو، لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کو قریب کرو، نفرتوں کے سوداگر نہ بنو، محبتوں کی دکان کھولو۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو، اور اگر لوگوں کے لیے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا، اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو، شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، انسان کو قتل کر ڈالیں، اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو۔ یہ انسان کے دشمن ہیں، اور انسان کو شیاطین راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشیں۔ پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتہ ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف۔ اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا، تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا ہے نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کہ میں تہجد گزار ہوں، اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے، جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے، تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر سحاب نور چھا گیا اور آواز آئی، عبد القادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا۔ حتی تتورم قدمہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے، حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا۔ تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا، کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہا پھر بچ گیا ہے، کئی میں نے یوں لوٹ لیے۔ تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشاں ہے ہماری متاع عمل لوٹنے کے لیے، متاع ایمان لوٹنے کے لیے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے؟ ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متاع عمل لوٹتا ہے، متاع ایمان لوٹتا ہے، ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا، کریں تو وسواس ڈال رہا ہوتا ہے، کر لیں تو ریا میں اور تکبر میں مبتلا کر کے، عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں؟ اب ماہ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے، اور اسی طرح ہمیں روزے سے
جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔ تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے، پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ تو گویا ماہ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے، اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور اندر کی غلاستیں، اندر کے میل کچیل مٹا سکتے ہیں۔